شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس کا پہلا پارٹ آپ میرے عثمانی وائس چینل پر جا کر دیکھ لیں، تبھی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرے بیٹے کو راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو اچانک میرے پاس آئیں اور سنجیدگی سے بولیں کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھوپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ لگ گئی تھی کہ میری بیوی کو مرے ابھی بامشکل 20 سے 21 روز ہوئے تھے کہ میری پھوپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں ان سے ناراض ہونے لگی کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا۔ پھوپھو نے تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اس لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھوپھو کی ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پھوپھو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھوپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھوپھو ہی سنبھال سکتی تھی، مگر جب میں نے یہی سوال پھوپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھوپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے ہی نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھل جائے۔ دوستوں، میں پھوپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھوپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھوپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھوپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی کی بتائی ہوئی بات یاد آنے لگی کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھو واقعی میں بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کے بینائی بھی کم ہو گئی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور آخر کار تھک ہار کر پھوپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ دوستوں، اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے میں نے پھوپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میری پھوپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں جیسے ہی کام کر کے شام کے وقت واپس آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھوپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاریاں مکمل کر دی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں خاموشی سے نکاح کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔
दोस्तों, निकाह के बाद मैं उदास था, अपने कमरे में बंद हो गया था। मुझे परेशानी थी कि न जाने मेरी ये दूसरी बीवी अपनी बड़ी बहन की तरह समझदार और खुश मिजाज थी या नहीं, और ये भी कि न जाने वह मेरा घर कैसे संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता था कि जैसे मेरा दिल अपनी पहली बीवी से मुतमईन था, वैसे दूसरी बीवी से कभी मुतमईन हो पाएगा। इस निकाह के बाद भी मेरी वही मामलात थे। मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता और शाम के वक्त घर लौटते ही अपने कमरे में बंद हो जाता था। मेरी दूसरी बीवी ने खामोशी से मेरा हर काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग इस बात को सोचने लगा था, और अजीब बात तो ये थी कि मैंने आज तक अपनी दूसरी बीवी को देखा तक नहीं, यहाँ तक कि कभी भी नहीं मैंने देखा था वह कैसी लड़की है, क्योंकि मेरी पहली बीवी पर ही उसने मुझसे पर्दा किया था। क्योंकि मेरी बीवी दीनी मामलात की समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था, और वह पर्दा आज भी उसी लड़की से निकाह हो जाने के बाद भी कायम था। दोस्तों, एक रोज़ काम से जल्दी वापस आया तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वह अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे उसका हुस्न मुतवज्जे कर रहा था। मुझे जिस बात ने उसकी तरफ मुतवज्जे किया था वह उसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासुरात थे। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वह अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं यह बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने उसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वह इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन उसके लिए अजीब और गैर मुतवक्के था। वह हैरान और परेशान सी मुझे देखने लगी तो मैं मज़ीद बोला कि उसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वह उसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसकी आखिरत भी न जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि उसको कब्र में अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का यह राज गुस्से में सोचे बगैर उसकी बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे में मुझे देखती रही और फिर पूरी तरह रो पड़ी, और मैं उसे रोता देखकर बहुत महसूस करने लगा। रोते रोते वह ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साकित कर दिया था। वह बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा और उसे सख्त अजाब देगा, मगर वह मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन भी वाकिफ़ थी और उसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वह हड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो उसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, उसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़ कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रोज़ हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे को तकलीफ़ हुई तो उसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर फूंक दिया, जिस पर उस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़ये के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वह नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ़ की सिफा है। उसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन ताबीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिख कर दे देती थी और वह लोग चंद रुपए देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का गुर्दा फेल हो गया। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था और हमारे पास उसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। उन्हीं दिनों एक आदमी मेरी बहन के पास आया। उससे बोला कि वह किसी लड़की से शादी करना चाहता है, मगर वह लड़की शादीशुदा है। वह चाहता था कि मेरी बहन ऐसा ताबीज़ दे दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वह उसे पाले। मेरी बहन ने इनकार कर दिया क्योंकि यह गुनाह का काम था, मगर जब उस मर्द ने 1.5 लाख रुपए देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए न जाने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा कि उस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे
بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا۔ پھر تو ہر آئے روز ایسے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبہ کے لیے تعویذ بنواتے اور ڈھیروں پیسے پکڑا کر چلے جاتے ہیں۔ ایک روز میں چھپ کر اپنی بہن کو تعویذ بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن پاک کی آیت الٹ کر لکھ کر دیتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہوتی، بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں اس بات پر غصہ ہو گئی۔ میں نے بہن کو کہا اس سے اچھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا مگر یہ حرام کام نہ کرتی۔ زندگی موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں بہت سمجھاتی رہی مگر اب تو وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی مگر اس نے پیسے کے لالچ میں سب کچھ گوا دیا تھا۔ اس کی زندگی اچھی تھی اور نماز قرآن بھی کرتی رہی، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ نہیں چھوڑا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا۔ میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو توبہ کی مہلت دیے بنا ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گمسم ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی، اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی تو حافظ نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اصل میں اب نیک بیوی سے نوازا تھا۔ دوستوں، کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت عذاب ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تھا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔